شیخ الحدیث مفتی الیاس زکریا حفظہ اللہ کے دینی اور اصلاحی بیانات سے باخبر رہنے کے لیے مفتی الیاس زکریا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی ولایت اور دوستی یہ نبوت کے بعد اس سرزمین کے اوپر سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ کا ولی بن کر دنیا میں زندگی گزارے۔ کچھ لوگ دنیا میں اللہ کی ولایت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، انہیں قرآن عباد الرحمن کہہ رہا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، اللہ کا ان سے خصوصی تعلق ہے۔ اور کچھ لوگ شیطان کی بندگی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ عبدۃ الشیطان کہلاتے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کی جماعت ہے اور یہ نقصان میں رہ جانے والے ہیں۔ اب اللہ کی ولایت جب قرآن مجید نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ ہم اس کو اختیار کریں تو یہ ایسی چیز نہیں جو مشکل ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کوئی حکم ہمیں ایسا دیا ہی نہیں کہ ہم اس کی طاقت نہ رکھیں۔ تو اللہ کی ولایت بھی ہم میں سے ہر شخص کے اختیار میں ہے کہ وہ اللہ کا ولی اور دوست بن کر زندگی گزارے، جس کے فوائد ہم سنتے رہتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور کسی چیز کے فوت ہونے کا اسے غم نہیں ہوتا، نہ آگے کسی چیز کا اسے ڈر لگتا ہے، موت سے بھی نہیں ڈرتا، موت کے بعد کی زندگی سے بھی نہیں ڈرتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اور اس ولایت کو اختیار کرنے کے کچھ اعمال الحمدللہ گزشتہ سال سے چل رہے ہیں۔ آج ایک اور نسخہ اللہ کی ولایت کو حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں سے بھی دعائیں لینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ انسان کی اپنی بیوی ہو، مرد کے لیے اس کی بیوی، بیوی کے لیے اس کا شوہر، تو یہ دعائیں جو ہیں جب ملتی ہیں تو اس سے انسان آخرت کے اعتبار سے اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ اور اس کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ صرف عبادت سے ہی ترقی نہیں ہوتی، ترقی کا ایک بہت بڑا راز، علم میں ترقی، کاروبار میں ترقی، دینداری میں ترقی کا ایک راز جو چند صحابہ نے اختیار کیا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی دعائیں لینا۔ تو ایک تو ہر انسان کے لیے حکم ہے کہ ماں باپ کی دعائیں لے، ہر انسان کے لیے حکم ہے۔ ماں باپ کی دعا سے انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کی ولایت کامل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی خدمت کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے اس کی جماعت چھوٹ رہی ہے، لیکن ان کی دعا لے رہا ہے، اسی طریقے سے اس کا جہاد چھوٹ رہا ہے۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ جب جہاد کے لیے نکلتے تو آپ پوچھتے کہ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بستر پر تو نہیں ہے، کوئی محتاج خدمت تو نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان کی دعا کی اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ جہاد سے بھی بڑھ کر اللہ کی ولایت ان کی دعا سے ملتی ہے۔ اور والد کی دعا سیدھا عرش پر جاتی ہے، ایک مظلوم کی بد دعا، ایک والد کی دعا۔ تو یہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی دعاؤں سے نقد ثمرہ کیا ملتا ہے؟ دنیا کی روزی کی برکت نصیب ہوتی ہے، روزگار کو اللہ بابرکت کر دیتے ہیں اور اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہی ہے، قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں کی، اساتذہ کی، اہل علم کی دعائیں جب انسان لیتا ہے، ادب کو اپنے اور اپنے بچوں میں پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارے بچے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلی جو چیز ختم کی گئی، غیروں نے ختم کی، وہ ہے اساتذہ کی دعائیں۔ اساتذہ پڑھا تو رہے ہوں گے اور تربیت بھی کسی نہ کسی درجے میں کر رہے ہوں گے، لیکن ایک زمانے میں جب یہ بچے اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے تھے
اور محنت بھی کتابوں میں اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے اساتذہ کی دعا مل جائے، ہمارے ماں باپ کی دعا مل جائے، اور یہی ہمارے دین کا مزاج ہے۔ اگر ہم صحابہ کی بھی تاریخ دیکھیں تو 3 عظیم صحابہ سے قرآن اور حدیث اور فقہ کا سلسلہ چلا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن کا سلسلہ، تفسیر کا سلسلہ چلا، اور حبر الامہ ان کو کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کا سلسلہ چلا، بے شمار روایتیں ان کی موجود ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فقہ کا سلسلہ چلا۔ ہماری فقہ حنفی کے بہت سے مسائل میں ہم عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو لیتے ہیں۔ ہم جو تشہد التحیات میں پڑھتے ہیں، اس تشہد کا نام بھی تشہد ابن مسعود ہے۔ اور ان تینوں صحابہ کے پیچھے راز کیا تھا؟ ان کے علم میں برکت کیوں ہوئی؟ اللہ کے نبی کی خدمت اور دعا لینا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رات کی تنہائیوں میں ان کی خالہ حضرت میمونہ کے گھر پہ ام المومنین رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی جاتے تو وہ ان کی خدمت کرتے، ان کے لیے پانی رکھتے، ان کے لیے بستر کا انتظام کرتے، وضو کے پانی کی ترتیب کرتے، اور اتنی خدمت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو قرآن کا فہم نصیب فرما دے۔ اور پھر ایسا فہم نصیب ہوا، حالانکہ چھوٹے سے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی کوئی زیادہ صحبت نہیں اٹھائی، 12 سال کی عمر تھی، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے برابر میں بٹھاتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ بولتے کہ یہ چھوٹے سے بچے کو آپ بٹھا رہے ہو۔ تو ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھ لی کہ سورۃ النصر کی تفسیر بتلاؤ۔ کسی نے کہا اس میں اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، کسی نے کہا فتح مکہ کا وعدہ ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کی خبر ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہی اس صورت کی مراد ہے، کیونکہ اس میں تسبیح کا حکم ہے، استغفار کا حکم ہے، ہر نبی کو اس کی زندگی کے آخر میں تسبیح اور استغفار کا حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یہ صورت اتری تھی تو صحابہ تو خوش ہو رہے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو کیا تھا اس کے پیچھے؟ اللہ کے نبی کی دعائیں دی، خدمت کر لی۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حدیث کا سلسلہ، بے شمار حدیثیں ان سے چلی۔ کیا راز تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ کر ایک ایک سنت کو محفوظ کرنا اور آپ کی دعائیں دینا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے راستے میں اللہ کے نبی نے کہاں استنجا فرمایا، کہاں سر جھکا کر کسی درخت کی وجہ سے گزرے، کہاں کیا عمل کیا، کس جگہ پر نماز پڑھی، ایک ایک چیز کو محفوظ کرنا اور آپ کی خدمت کرنا، یہ عبداللہ ابن عمر کا کام تھا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تو نام ہی، لقب ہی صاحب النعلین والوسادہ، اللہ کے نبی کی جوتیاں اٹھانے والے، اللہ کے نبی کی چادر اٹھانے والے۔ آپ علیہ السلام ابھی جوتی اتارتے نہیں تھے کہ عبداللہ ابن مسعود اس کو اپنی بغل میں لے لیتے تھے۔ تو آج میڈیا کے ذریعے، آج اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے ماحولوں کے ذریعے جو ایک بہت بد نصیبی پھیلی ہے، وہ اپنے اساتذہ اور اہل علم اور علماء سے دوری کو پیدا کرنا، ان کو اپنا ملازم سمجھنا کہ ہم تو فیس دے کر پڑھتے ہیں، اور اس نظریے کی وجہ سے ادب، پھر خدمت، پھر دعائیں لینے کا سلسلہ ہماری تعلیمی اداروں سے ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں تو اساتذہ اپنے بچوں کو دعا دیتے، ہر طالب علم کو دعا دیتے تھے۔ کوئی بھی وہ ہوم ورک کر کے آتے تھے تو اس پر لکھتے تھے شاباش۔ یہ ہمارے والد صاحب رحیم اللہ نے ایک دفعہ میں بتلایا، شاباش کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ شاباش کا مطلب یہ فارسی کا لفظ ہے، بادشاہ بن جاؤ، یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہم زد فزد، اور اس قسم کے الفاظ، اللہ تمہارے علم میں برکت ڈالے۔ تو بڑوں میں بھی یہ مزاج ختم ہو گیا، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ اساتذہ ہو، اور چھوٹوں میں بھی دعائیں لینے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ ماں باپ سے کہتے کہ آپ ہمیں دعا دیں، استاد سے کہا جائے کہ ہمیں دعا دیں، اور ایک ان کی ایسی خدمت کی جائے کہ ان کے دل میں خوشی کی کیفیت آ جائے اور دل سے دعا نکل جائے۔ فرماتے تھے بس اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ دل دکھایا اور اسی وقت اللہ کی طرف سے برائی کا فیصلہ ہو۔ وہ بددعا نہیں دیتے، ماں باپ کی بددعا
اساتذہ کی بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ انسانوں کی زندگیاں، علم، عقل، کتنے اللہ بچائے تاریخ میں ایسے ایسے گمراہ فرقوں کے جو پیشوا ہیں جنہوں نے گمراہی کو ایجاد کیا، پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ذہین لوگ تھے، علم بھی ان کے پاس بہت تھا، لیکن کسی استاد کی بے ادبی، کسی کی توہین، کسی ماں باپ کی بد دعا کے نتیجے میں نہ صرف گمراہ ہوئے بلکہ مضل بھی بنے، ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دے۔ تو دوسری بات جو میں نے عرض کی، پہلی بات ماں باپ کی دعاؤں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اساتذہ، اہل علم، علماء کی دعاؤں سے انسان کا علم نورانی ہوتا ہے، اس کے علم میں برکت ہوتی ہے۔ اور تیسری جو دعائیں میاں بیوی کی ایک دوسرے کو دعائیں، اور کسی بھی مسلمان کی خدمت کر کے اس کا دل آپ نے خوش کر دیا، ایک جانور کا دل خوش کرنے پر جنت مل جاتی ہے۔ بخاری شریف کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ایک پیاسے کتے کو ایک فاحشہ عورت نے پانی پلا دیا، اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ تو کیا انسان کی دعا لینے سے انسان کی بخشش نہیں ہوگی؟ کوئی پریشان حال ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی غمگین ہے، آپ نے اس کا دلاسا، اس کی تسلی کا کچھ بھی سامان کر دیا اور اس سے آپ کو دعا مل گئی۔ اس نے دی نہیں، لیکن اس کے دینا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جزاک اللہ خیرا کہنے کا رواج بھی ختم ہو گیا ہمارے معاشرے سے۔ بچوں کو سکھانا چاہیے، کیونکہ اس پر وعید ہے، جس نے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں تو اولادوں میں نیکیاں آتی ہیں۔ کتابوں میں واقعات ہیں اولادوں کی تباہی کے اسباب۔ اولادیں کب تباہ ہوتی ہیں؟ بڑے بڑے اہل علم کی بھی اولادیں تباہ ہوئی جب میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہوا اور ایک دوسرے کی دعاؤں کا سلسلہ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا، تو اولادوں میں سے دینداری ختم ہو گئی۔ چاہے وہ بہت بڑا عالم ہے لیکن اولاد بے دین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے ساتھ اس عالم نے اپنی دعاؤں کا سلسلہ، گھر میں خوش مزاجی کا سلسلہ نہیں رکھا۔ بیوی نے شوہر کی قدر نہیں کی، اس کو دعائیں دینے کا اہتمام نہیں کیا۔ تو دعائیں، دوسروں کی دعائیں لینا، یہ جذبہ آج ہمارے معاشرے میں جو کم ہو گیا، اس کا نقصان ظاہری تو ہو ہی رہا ہے۔ ماں باپ جب دعائیں نہیں دیتے یا ماں باپ کی دعائیں نہیں دی جاتی تو اولاد پھر در در کی ٹھوکریں، دو روٹی کے لیے پھرتی، دو روٹی کے لیے۔ حالانکہ اگر یہی ماں باپ دعائیں دیں، یہی بچے اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لیں تو روزی خود ان کے پاس چل کر آئے گی۔ اساتذہ، اہل علم، علماء کا دل سے ادب اور احترام اور خدمت ان کو سکھایا جائے۔ جس اسکول میں بھی ہیں، دوسرے بچے کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ کتنی استاد کی بے ادبی کر رہے ہیں، بیٹا آپ نے بے ادبی نہیں کرنی، آپ نے سامنے جواب نہیں دینا۔ ان کی دعائیں جب ملتی ہیں تو بچوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں ترقی ہوتی ہے۔ آج تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں میرے بچے کے کون کون استاد ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اساتذہ کو ہدایات بھیجائے جاتے تھے، کسی بھی ادارے میں بچہ پڑھ رہا ہے تو ماں باپ، والد کا اساتذہ سے رابطہ ہوتا تھا، ان کو اپنے گھروں میں بلاتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے۔ آج تو ملازم سمجھا جاتا ہے۔ اور جو کالج اور یونیورسٹیوں کا حال ہے، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈگریاں تو مل رہی ہیں بچوں کو، لیکن ان کے علم میں برکت نہیں ہو رہی۔ ان کا علم ان کو دنیا کا فائدہ نہیں پہنچا رہا تو آخرت کا کہاں سے پہنچائے؟ اسی طرح گھروں میں میاں بیوی کا محبت بھرا مزاج، ایک دوسرے کو دعائیں دینے کا اہتمام، غلطی ہو بھی جائے تو ستر پوشی، شوہر بیوی کی ستر پوشی کرے، بیوی شوہر کی ستر پوشی کرے، تاکہ اولاد کے دل سے ایک دوسرے کی عظمت کم نہ ہو اور اولاد میں دینداری کا سلسلہ چلتا رہے۔ اسی طریقے سے کسی کے کام آنا، کسی کا تعاون کرنا، جانور میں عرض کر رہا ہو، ان کے کام آنے سے انسان کی مغفرت۔ ایک پلیٹ کیا چیز ہے؟ بے جان ہے نا، وہ تو کوئی جاندار چیز نہیں ہے، لیکن جب اس کی بھی دعائیں انسان لیتا ہے، اچھی طرح پلیٹ کو صاف کرتا ہے تو اس کی دعا مل جاتی ہے اور مومن کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو جانور کی دعائیں دینے پر، بے جان چیزوں کی دعاؤں پر، پھر اگر کسی انسان یہ لی جائے، پھر مظلوم، پھر بیمار، پریشان حال، قیدی، مقروض، ہمیں جہاں پر بھی خدمت کا کسی کا موقع مل جائے، اللہ کے لیے دعا لینا بھی ہمارا مقصود نہ ہو، لیکن ہمیں یقین ہو اگر اس کے دل سے دعا نکل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو دعا قبول ہوتی ہے یہ غائب شخص جو غائب مسلمان بھائی کے لیے دل سے دعا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ پاک کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اللہ کی ولایت، اللہ کا تعلق، اللہ کی دوستی یہ صرف عبادتوں سے نہیں، ہماری بہترین معاشرت، بہترین معاملات، بزرگوں کی، ماں باپ کی، اساتذہ کی، میاں بیوی کی، ایک دوسرے کی، ان دعاؤں سے بھی انسان کی اللہ سے تعلق کی جو منزل ہے وہ بہت تیزی سے پار ہوتی۔ انسان اپنی عقل سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اپنی طاقت سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو پیچھے کسی کی دعا سے پہنچ جاتا ہے۔ پیچھے یا ماں کی دعا ہوتی ہے، والد کی دعا ہوتی ہے، کسی استاد کی دعا ہوتی ہے، کسی مسلمان کی دعا سے بہت بڑی تکلیف سے بچ جاتا ہے، بہت بڑے نفع والا سودا اس کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس مزاج کو پیدا کرنے کی کوشش ہو، یہ جذبہ ہو، موقع تلاش کیے جائیں، ماں باپ حیات ہے قدر کی جائے، اساتذہ موجود ہے قدر کی جائے، اہل علم موجود ہے قدر کی جائے۔ پھر اپنے گھر میں، خاندان میں جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، میں عرض کر رہا ہوں میاں بیوی کی دعا سے، ایک دوسرے کو دعا دینے سے بھی نسلوں میں دینداری چلتی ہے، وفاداری چلتی ہے، فرما برداری چلتی ہے۔ تو اس دعا کو دینے کا بھی مزاج ہو اور دعائیں لینے کا بھی جذبہ ہو، اور اس سے دنیا کی کامیابی بھی ہماری وابستہ ہے اور اللہ کی ولایت اور اللہ کا تعلق بھی انشاءاللہ اس سے ہم کو بہت جلد نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے بھائی اللہ رب العزت اس نسخے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والا بھی بنائے، اساتذہ کی دعائیں لینے والا بھی بنائے، ہر مسلمان کی اس انداز سے ہم خدمت کر پائیں کہ ہم ان کی دعائیں لیں، تنہائیوں میں کوئی ہمیں راتوں میں اٹھ کر دعائیں دے کہ یہ بندہ ہے اللہ میرے کام آیا تو اس کے کام بنا دے، تو اس سے ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ یہ جذبہ بھائی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے مفتی الیاس ذکریہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔